گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ الحمدللہ ہماری یہ 5ویں نشست شروع ہو رہی ہے۔ میں عبد المحسی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، آئے ہیں میرے آقا ہواؤں میں مہک ہے، آئے ہیں میرے آقا ہواؤں میں مہک ہے، پھیلی ہے فضاؤں میں جو توحید کی خوشبو، 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 کیا فرش زمیں اس کی مہک عرش تلک ہے، کیا فرش زمیں اس کی مہک عرش تلک ہے، اللہ دکھا دے ذرا محبوب کا جلوہ، 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 بیمار کی حسرت ہے نگاہوں میں چمک ہے، بیمار کی حسرت ہے نگاہوں میں چمک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، وہ شان بلال حبشی عاشق صادق، وہ شان بلال حبشی عاشق صادق،
وہ شان بلال حبشی عاشق صادق، وہ شان بلال حبشی عاشق صادق، سرکار کا دیوانہ ہے چہرے پہ نمک ہے، سرکار کا دیوانہ ہے چہرے پہ نمک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، آئے ہیں میرے آقا مہکنے لگی محفل، 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 ہر سمت فضاؤں میں پسینے کی مہک ہے، ہر سمت فضاؤں میں پسینے کی مہک ہے، للہ کرم کیجئے گناہگار ہے امت، 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 ہے عشق نبی دل میں نگاہوں میں کسک ہے عشق نبی دل میں نگاہوں میں کسک ہے، اس عود میں لوبان میں ہر عطر میں گل ہے، اس عود میں لوبان میں ہر عطر میں گل ہے، اس عود میں لوبان میں ہر عطر میں گل ہے، سرکار دو عالم کے پسینے کی مہک ہے، سرکار دو عالم کے پسینے کی مہک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، اب میری نگاہوں میں مدینے کی جھلک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبد المحسی جو سریلی آواز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور اچھے انداز میں اور بہترین ممتاز نعت خواں اللہ رب العزت آپ کو بنائیں۔ اب اپنے مقصد اصلی کی طرف آتے ہوئے ہمارے درمیان ہمارے شہر کے ایک نوجوان اور ممتاز مقرر، ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر جن کا تعارف کرانا ایسا ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر الحمدللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے خاص طور پر شارٹ کلپ جو بن کر آتے ہیں، کئی لوگ اس کو اپنے اسٹیٹس پر لگا کر ایک پیغام دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے آپ کے خدمات اس سلسلے میں آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آج کا اس ابھرتا ہوا جو موضوع ہے غامدیت، اس موضوع پر الحمدللہ انشاءاللہ آپ خطاب فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالقوی عمر حسامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل عزت احترام علماء کرام، مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ جبلی ہلز کے ذمہ دار علماء کرام، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزہ ورکشاپ کے لیے جن علماء کرام نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت جبلی ہلز، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کے تمام علماء کرام کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ہمارے اوپر کیے جانے والے اس احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اس لیے کہ یہ ان علماء کرام کا احسان ہی ہے کہ یہ لوگ امت کے ایمان کے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا باطل ہے وہ امت کا ایمان لوٹنے کی فکر میں ہے، اور یہ علماء ہیں جو ایمان بچانے کی فکر میں ہیں۔ لوٹنے والے آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے، ہر طرح سے لوٹ رہے، ہر انداز سے لوٹ رہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان لوٹ کر ان کو جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دینا۔ یہ ایک مقصد ہے باطل کا، شیطان کا، اب سے نہیں، جب سے دنیا بنی تب سے یہی فکر، یہی کوشش چل رہی ہے، اور ایک مقابلہ چل رہا ہے حق اور باطل کا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر دے جو اس طرح کا ورکشاپ رکھ کے پورے 24 گھنٹے 26 گھنٹے ایک دن کی مغرب سے اگلے دن کے عشاء تک یہاں روک کر، جوڑ کر، یہاں آرام کی سہولت رکھ کر، یہاں پر کھانے وغیرہ جو ضروریات زندگی ہے اس کا انتظام کر کے الحمدللہ پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی اگر کوئی کام ہڑا ہڑی میں کرتا، گڑبڑ میں کرتا، شور شرابے میں کرتا، ڈسٹربنس میں کرتا تو وہ کام صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو ہے پورا سب چھوڑ چھاڑ کے آ کے یہاں پر مسجد میں رہنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور ان علماء کا احسان ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایمان کی فکر کر۔ تو بھئی کل مغرب سے یہاں پر الحمدللہ مختلف علماء مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں آ رہی الحمدللہ۔ نوجوانوں نہیں بول رہے کچھ بھی، کیا جی منڈیاں نہ کو ہلاؤ جی، منڈی ہلائے تو گردن درد ہوتی، اب بھی کھانا کھا کے آئے، پھر خالی زبان ہلانا، زبان ہلکی رہتی، ہاؤ تو بھی نہیں تو بھی بولو آ رہی؟ ہاں دیکھے جلدی سمجھ گئے ماشاءاللہ، وہاں نہیں سمجھتے دوسری جگہ پہ، یہاں جلدی سمجھ گئے، پوچھتے کہ ہاؤ بول کے بولے۔ اس سے پہلے ایک جگہ گئے تو 4 بار بولنا پڑا، ارے منڈی نہ کو ہلاؤ جی، زبان ہلاؤ بولے تو 5 بار سمجھ میں آیا، اچھا یہ بول رہے آپ بول کے، لیکن یہ پہلی بار میں سمجھ گیا ماشاءاللہ۔ اب یہ بات سمجھ گئے مطلب کل سے پھر پورا سمجھ میں آ رہا چھوں گا، اچھا نہیں، اور کل سے پورا اچھا سمجھ میں آیا تو میں ان علماء کرام کی برکت سے یہ ایک امید کرتا ہوں کہ اب کا بھی سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے۔ ابھی دیکھو ہمارے ذمہ دار علماء کرام ایک اہم فتنے کو آپ کو سمجھانے کے واسطے یہاں پر یہ ٹائم سے 1 گھنٹے کا ٹائم رکھے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل رات میں مغرب سے بولنے والے منہ بدلتے جا رہے، لیکن سننے والے کانا وہی 6۔
وہی کانوں سے سننا ہے. مغرب کے بعد آ کے انہوں ایک بات بولے, عشاء کے بعد آ کے اور ایک بات بولے, فجر کے بعد آ کے اور ایک بات بولے, پھر انہوں اور ایک بولے, اب اور ایک بول رہے, پھر یہ اور ایک ختم نہیں ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر اور ایک, پھر ظہر کے بعد اور ایک, پھر عصر کے بعد اور ایک, پھر مغرب کے بعد اور ایک. کانا وہی چھ, بولنے والے منہ کیا ہے, بدلتے جا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے. نہیں ایسا رہنا تھا کہ ایک کچھ فتنہ ہے, ایک مولانا آئے 1 گھنٹہ بیان کرے, فتنہ سمجھا چلے گئے. لیکن اب حالات ویسے نہیں ہیں. چاروں طرف سے مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ ہو رہا, ادھر سے بھی 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 ہو رہا, آف لائن بھی ہو رہا, آن لائن بھی ہو رہا, سوشل میڈیا سے بھی ہو رہا, کتابوں کے ذریعے سے بھی ہو رہا, گشت کر کے بھی ہو رہا, ملاقاتیں کر کے بھی ہو رہا. اب چائے کے ہوٹلوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی, بریانی کے ہنڈیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, بسکٹ اور سموسے کو بھی نہیں چھوڑ رہے, نہاری اور پائے کو بھی نہیں چھوڑ رہے. جہاں مل رہے وہاں پکڑ کے ایمان لوٹ لے رہے مسلمانوں. تو کتنی پریشانی کی بات ہے نا, بہت زیادہ مشکل اور پریشانی کی بات ہے. اس وجہ سے اتنے اہم نشستوں کو رکھا گیا تاکہ سب کے بارے میں بتا کے کم سے کم یہ بتا دینا کہ صاحب انہوں غلط ہے, بول کے بس اتنا بتانا ہے خالی, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ختم نہیں ہوتی ذمہ داری شروع ہوتی. مثال کے طور پہ سمجھو آپ کہیں سے روزانہ آتے جاتے, گھر سے آفس کو, کالج کو, جاب کو, ڈیوٹی کو, کہیں بھی آتے جاتے, رستے میں جو ہے سو آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا, روزانہ نارمل جاتے نارمل آتے. ایک دن ایک دوست مل کے بولا یہاں سے کہیں کو جا رہے بھائی, ارے کہیں کو کیا ہوا, ارے یہاں سامنے اندر گلی میں خطرناک قسم کا ڈینجر گنڈا رہتا بھائی, خطرناک, اب تک کتنے کی جنوں کو مار دیا انہیں, دیوانہ بھی ہے, پاگل بھی ہے, گنڈا بھی ہے. اب معلوم ہوتے خاؤں بڑھ جاتے, پھر جاتے وہ رستے سے, اچھا نہیں جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں بول دیا نا گنڈا رہتا, جان دو بھائی کون ہے کہ کیا ہے کہ اپنے کیا کرنا, بول کے خاموش بیٹھتے یا معلوم کرتے, ارے کون ہے بھائی, ذرا فوٹو ہے تو دکھاؤ, اور ذرا ڈیٹیل میں. وہ بستی کا ہے تو دوستوں کو فون کر کے, ارے میاں کون کی تمہاری گلی میں پاگل رہتا کہتے نا, گنڈا ہے کہتے نا, راؤڈی ہے کہتے نا, ذرا بتاؤ اس کے بارے میں. ارے کئی کو نہیں بھائی معلوم کر لینا پورا, اس لیے کہ تھوڑا معلوم ہوا, پورا معلوم ہوا تو ہم بھی بچ سکتے, دوسروں کو بھی بچا سکتے. ایسا سوچتے نہیں سوچتے, بول رہے نا کچھ بھی, وہ صورتیں دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نہ سوچتے بول کے, سوچتے نہیں سوچتے, صورت سے سمجھ میں آتا نا, ریاکشن دکھتا, ہاں ہم بھی ایسی سوچتے بولتا, اچھی بات رہتی, سوچتے. تو اسی طرح یہ جو علماء بتا رہے نا ایک ایک فتنے کے بارے میں, وہ کیوں بتا رہے, ایک ایک بات اس لیے بتا رہے, ایک ایک فتنے کے بارے میں آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس لیے بتا رہے کہ یہ سن لے کے پھر اور اپن بعد میں جا کے علماء سے پوچھ کے معلوم کر لینا. اور کہیں پر یہ فتنہ دکھ رہا تو اس سے اپنی جان بچانا, دوسروں کی جان بچانا, اپنا ایمان بچانا, دوسروں کا ایمان بچانا. اس لیے کہ بعض فتنے ایسے ہیں جن سے جان کا بھی خطرہ ہے, ایمان کا بھی خطرہ ہے. جان کا خطرہ کیسا ہے, ایسا ہے کہ اب دیکھو آپ جگہ جگہ پھر رہی, غلط قسم کی دعوتیں دیتے ہوئے پھر رہی, بعض مرتبہ کہیں پر گھٹ گئے تو ان لوگوں کو گلپوشی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی, تو جان کا بھی خطرہ ہے, پھر ایمان کا خطرہ تو سمجھ میں آ رہا چاہ رہا. تو اس وجہ سے اپنی جان بھی بچانا ہے, ایمان بھی بچانا, دو کام بھی کرنا ہے. تو دیکھو پچھلے زمانوں میں کیسا تھا, آج سے پہلے اسلام کے ابتدائی دور سے ہمیشہ ایک نظام چلا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی یا علم ہوتا تو وہ علم جو بھی انسان سیکھتا تو میں کس سے سیکھ رہا ہوں جا کے دیکھتا, پہلے دیکھتے نہ دیکھتے بھائی. اچھا اب سمجھو یہاں پر ہمارے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی ہمارے کو میکس پڑھنے کا ہے, کس سے پڑھنا, انگلش کے سر سے. اچھا میں برابر الحمدللہ, ادھر والوں کے تو پورے کام کر رہے ہیں ڈرائیور, یہاں والوں کو دیکھیں گے. بھائی ہمارے کو ہندی پڑھنا ہے, کس سے پڑھنا ہندی, میکس کے سر سے, ہندی کے سر سے نا. انگلش پڑھنا ہے, انگلش کے سر سے, صحیح ہے نہیں ہے. اچھا ادھر دو طرف کا تو صحیح, ادھر والوں کو پوچھ کے دیکھیں گے. بھائی ہم لوگوں کو اردو پڑھنا ہے, کس سے پڑھنا, مولانا سے, اردو آنے والے سے, انگلش آنے والا سے. اردو آنے والا تو اردو پڑھنا, سمجھ میں آئی نا بات پوری, ہر بات صحیح بھرنا. اچھا اب سمجھو علاج کرانا ہے, کس سے کرانا علاج, ڈاکٹر سے, صحیح, یہاں بھی ڈاکٹر سے کراتے. ہاں مطلب اب یہاں کرپشن نہیں آیا, وہ نہیں, وہ بعض جگہ کرپشن آ گیا.
ڈاکٹر بیماری ہو کے سر کا درد ہوا تو نکلے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ذرا سر کا درد بتا لینا جا رہا ہوں. چلنا بھائی تو بھی ساتھ میں. تو ٹھیک ہے یار چلو دونوں مل کے جائیں گے بول کے دونوں گئے. لے کے جا کے رائٹ مارے لیفٹ مارے رائٹ مارے لیفٹ مارے. اس کا سامنے دکان آئی. وہ دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہہ رہا تھا باربر شاپ بول کے. کیا بولتے بوائز بیوٹی پارلر. کیا ہے؟ بچوں کا بیوٹی پارلر نہیں ہے کیا یہاں پر؟ نہیں آپ لوگوں کی مسکراہٹ دیکھا تو دکھ رہا ہے یہاں پر بھی بچوں کے بھی بیوٹی پارلر نکل گئے. پہلے کا ایک زمانہ تھا اماں کو بابا کو ناز رہتا تھا پراؤڈ, ایک بیٹا ایک بیٹی, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اب دعا کر کر کے امی دعا کرے اے اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے. بابا بولا اب کی بار اگر بیٹا نہیں ہوا نا گھر سے نکل جانا بول کے. ایسا بول رہے ہیں آدمیاں جیسے کہ وہ عورت کے ہاتھ میں بٹنوں کا آپشن دیے گا. اللہ میاں آپ بوائز کا آپشن انیبل کرتے کہ بیٹا ہوتا, گرلس کا انیبل کرتے تو بیٹی ہوتی. ایسا کچھ بھی ہے؟ اللہ کی مرضی. بیٹا بھی اللہ دیتے بیٹی بھی اللہ دیتے. لیکن اب صحابہ کے بولے اب کی بار بیٹا چھونا. اب انہیں بیچاری رو کے فجر میں اٹھ کے روئی, ظہر میں اٹھ کے روئی, عصر میں اٹھ کے, مغرب میں اٹھ کے, عشاء میں اٹھ کے, ہر نماز کے بعد اے اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دیا. تیرے راستے میں صدقہ کرتی ہوں, نفل روزہ رہتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, یہ غریبوں کو کھلاتی ہوں. اتنے منتیں مانگی بیٹا ہوا. اب بیٹا ہوا خوش اللہ کا شکر. بیٹا ہوا. بیٹا جیسے ہی 12-13 سال کا ہوا وہ بازو والے آگے بولے تمہاری بچی باہر کھیل رہی بول کے بولے ارے میری بیٹی نہیں ہوتی جی بیٹا ہے وہ. ہاں بیٹا ہے. کانوں میں بالیاں ہے نا جی. بالیاں کون پہنتے کانوں میں؟ بچی بچہ. کانوں میں بالیاں, ہاتھوں میں کڑے, گلے میں لچھا اور سر کے اوپر ٹائی اور بالاں بھی چھوٹیاں. خالی ناک کی دال نہیں دکھی میرے کو اب تک. نئے پہن رہے بچے یہاں پر ہے بچہ لیکن بن رہے ہیں کیا بچی. تو وہ بیوٹی پارلر کو چلے گئے. حالانکہ یہ نوجوانوں کو اس بیماری سے بچانے کی ضرورت, اللہ کا شکر ادا کرنا, سمجھانا بیٹے کو بیٹے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بنائے, مرد بنائے. مرد دکھو مرد ہے مرد دکھو, لڑکا ہے لڑکے دکھو. سمجھ میں نہیں آ رہا, کنفیوژن چل رہا. ادھر ایک سائڈ سے لڑکی دکھ رہا, ایک سائڈ سے لڑکا دکھ رہا. پیچھے دے دیکھے تو بالا لمبے. ارے لکو میاں مولانا بولے نا بد نظری نہیں کرنا, نظر نہیں اٹھانا, کون کی بچی دکھ رہی نکو نظر نیچی کر لو بول کے بولے. آگے جاتے کہ اپنا دوست نکلا, ارے چنو تو ہے, ارے تو کا ایسا کیسا ہو گیا, چل رہا ہے میں کیا ہو جا رہا ہے ایسا مسئلہ. وہ اللہ حفاظت کرے ہمارے نوجوانوں کی. تو اب ان دونوں مل کے کہاں گئے بیوٹی پارلر کو گئے بچوں کے. میں بولا ارے سر میں درد بولے نا ارے ہاں کیا رہتا سر میں درد بولے تو گولی دیتے, حجام بھی دیتا. وہ تو ڈاکٹر کن جانا کیا ضروری ہے بولتے, یا ڈاکٹر کن جاتے؟ ڈاکٹر کن نہیں جاتے. وہیں گئے تو کیا ہوتا علاج ہوتا, وہیں گئے تو صحت ملتی. کیوں اللہ تعالیٰ دوا میں شفا رکھے, ایک طریقہ ہے. تو ابتدائے اسلام سے یہ دستور چلتا ہوا آ رہا, یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا کہ ہم جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اسی سے وہ چیز لیتے. وہ زمانے میں عبرانی زبان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے فرمایا, غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ سے, کہ آپ عبرانی زبان سیکھو, کیونکہ غیر مسلم جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ لوگوں کو بعض کو عبرانی زبان آتی تھی. تو عبرانی زبان سیکھو تاکہ آپ اسلام کا پیغام اپنی زبان میں ان کو پہنچا سکو, ان کی زبان میں عبرانی زبان میں ان کو دین کا پیغام پہنچا سکو. تو اس سے کیا معلوم ہوتا, جو بچے اسکول پڑھ رہے, کالج پڑھ رہے, انگلش پڑھ رہے, میتھس پڑھ رہے, سائنس پڑھ رہے, سوشل پڑھ رہے, ہندی پڑھ رہے, تیلگو پڑھ رہے, نیت یہ نہیں ہے نا کہ پڑھنے کے بعد میں زبردست نوٹاں چھاپنا ہے. نیت یہ ہونا کہ میں یہ زبان اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں دین کی خدمت کے لیے یہ زبان کا میں استعمال کروں. یہ مقصد ہونا تو پڑھائی بھی ملتی, اجر بھی ملتا. تو یہ طریقہ ہے میرے دوستوں, جس لائن کا جو آدمی ہے اسی سے سیکھنا. اسلام دشمن طاقتیں کیا کرے, شروع میں اسلام کو ختم کرنے کے واسطے بڑی کوششیں کی گئی. یہودی کوشش کرے, عیسائی کوشش کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے, آپ کے مشن کو, آپ کے وجود کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی بہت کوشش کرے. کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بہت ساری باتیں, بڑی کوششیں کی گئی. اور بڑی کوششیں کر کے علماء کرام نے اس طرح کی کوشش کی کہ ان دشمنوں کا جو مشن تھا اس کو روکا. صحابہ نے روکا, اور صحابہ کے بعد کے زمانوں میں روکا گیا. ہر طرح کی کوششیں کی گئی الحمدللہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام دشمن ناکام ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسلام کا مشن ہے, جو پیغام ہے,
جو دین کی دعوت کا مشن اور پیغام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام نے بڑی بہادری دکھائی، بہادری کے جوہر دکھائے، اور دشمن ناکام ہوا۔ دیکھو دشمن کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو ختم کرنا، اسلام کے چراغ کو بجھانا، تو وہ نئی نئی کوششیں کرتا رہتا، اس کا کام ہی وہ ہے نئی کوششیں کرنا۔ تو اسلام کے اندر سب سے پہلا جو فرقہ پھوٹا، سب سے پہلا جو اسلام کے خلاف آواز اٹھی، وہ آواز اٹھانے والوں کے بعد جو دلیلیں تھی نا، وہ قرآن حدیث کے نام پہ تھی، قرآن حدیث کے نام پہ۔ اب آپ بتاؤ، اگر قرآن حدیث سے کوئی آدمی دلیل دے گا، اس کو غلط بولنا آسان ہے مشکل ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن سے دلیل دے اور یہ بتائے کہ میں جو بات بول رہا ہوں یہ قرآن میں ہے، میں جو بات بول رہا ہوں یہ حدیث میں ہے، حالانکہ وہ بات صحابہ نہیں بولے، حالانکہ وہ بات نبی سے ثابت نہیں ہے، اب آپ بولو اس آدمی کی بات کو غلط کہنا آسان ہے مشکل ہے؟ ارے زور سے بولا نا، آسان ہے مشکل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن دکھ رہی نا، انہیں بندہ بول رہا ہے کہ بھائی قرآن سے بول رہا ہوں میں، اب ہم قرآن کو غلط نہیں بول سکتے، پھر اس کی بات کو غلط کیسا بولنا؟ قرآن ہے پھر اس کی بات ہے، وہ دونوں میں فرق کون کریں گے؟ وہ دونوں میں فرق علماء کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتے۔ تو ابتدا سے یہ کوششیں چلتی ہوئی آ رہی کہ نئے نئے عنوانوں سے، نئے نئے ناموں سے، قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے نئے نئے مطلب بتا کے اسلام کے خلاف میں آوازیں اٹھانے کی کوشش کیے۔ علماء کرام کیا کرے؟ محنت کر کے اس کو ختم کرتے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ عوام جو ہے وہ علماء سے جڑی ہوئی تھی، علماء پہ اعتماد تھا، علماء پہ یقین کرتے تھے، علماء پہ بھروسہ کرتے تھے، اس وجہ سے علماء کی بات سنے، فتنوں سے بچے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوا؟ وہی کام جو پچھلے زمانوں سے ہو رہا آج بھی ہو رہا، کہ باطل کیا کیا؟ اب اسلام کو ختم کرنے کے واسطے جو کوشش عیسائی مذہب، یہودی مذہب علانیہ کر رہا تھا، اوپنلی آ کے کہ ہم یہودی ہے اسلام کے خلاف، ہم عیسائی ہے اسلام کے خلاف، ہم فلاں مذہب کے اسلام کے خلاف، اب یہ کوششیں ذرا الگ راستے پہ چلے گی۔ اب زیادہ محنت کس پہ ہو رہی؟ کہ اسلام کے ماننے والوں ہی میں سے کسی کو کھڑا کرو، مسلمان نام والے کو کھڑا کرو، قرآن اس کے ہاتھ میں دو، حدیث اس کے ہاتھ میں دو، لیکن کیا کرو؟ وہ مطلب جو صحابہ بتائے، وہ مطلب جو صحابہ سمجھے، وہ مطلب جو صحابہ نے امت کو سمجھایا، قرآن کا حدیث کا وہ مطلب جو صحابہ کرام نے نبی سے سمجھا، اس کے علاوہ ایک نیا مطلب بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ نیا مطلب بتا کر کیا کرو؟ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرو۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ امت ٹوٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی نا۔ اب آج کے زمانے میں ایک صاحب ہے جن کا نام جاوید احمد غامدی ہے۔ کیا نام ہے؟ سب لوگ بولو، اور آنا آواز، اتنے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ سے، پیچھے کے بھائی نہیں بول رہے کیا؟ بولو نا ایک بار۔ ہاں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھ کے کیا جانے والا ہر عمل ثوابی ہے نہیں؟ کیا نام ہے؟ جاوید احمد۔ آپ لوگ یہ سمجھ رہے گا فتنہ ہے، اس کا نام لیے تو ثواب نہیں ملتا، سمجھ رہے گا؟ فتنہ ہے سمجھ کے نکو بولو، یا محفل ایک مجلس چل رہی، بیان چل رہا، اس کا حصہ سمجھ کے بولو۔ کیا نام ہے؟ جاوید احمد غامدی۔ یہ صاحب کو کیا کرے؟ کھڑا کیا گیا، قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، فہم قرآن کے نام پہ، سمجھ اسلام کی سمجھ کے نام پہ، قرآن و حدیث کی سمجھ کے نام پہ کھڑا کیا گیا۔ اب یہ صاحب کون ہے؟ پہلے آپ سنو۔ یہ صاحب 18 اپریل 1951 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، وہیں بازو پڑوس ملک میں جتنے فتنے ہیں وہیں سے جنم لے لے کے یہاں پر آ رہے ہیں، پورے دنیا میں تباہی مچا رہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں وہاں کے بھی مسلمانوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں۔ آمین بھی نہیں بول رہے، دیکھو آمین تو زور سے بولو، کم سے کم آمین بولنے میں کیا شرم ہے؟ کچھ شرم ہے؟ اب یہ بندہ انگریزی جو تعلیم ہے اس اعتبار سے میٹرک اور بی اے تک پڑھا ہوا ہے، انگریزی اعتبار سے، انگلش میں بی اے تک پڑھا ہوا۔ وہ زمانے کی 1950 میں پیدا ہوا انہیں، آج کے زمانے میں نکو دیکھو 2023 میں بی اے پڑھے تو کوسی بڑی پڑھے ہے بول کے، نکو سوچو 1970-75 میں پڑھا سو ہے وہ بندہ، تو بی اے تک پڑھا ہوا ہے۔ اور جو دینی تعلیم ہے وہ مختلف اساتذہ سے پڑھ لیا۔ قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں وہ اپنے استاد امین احسن اصلاحی سے پڑھا۔ کون ہے امین احسن؟ کوئی نام سنے ان کا اس سے پہلے؟
امین احسن اصلاحی صاحب ایک مشہور معروف منکر حدیث ہے. کیا ہے؟ تو اچھا بچہ ہے دیکھو ماشاءاللہ. منکر حدیث کا مطلب حدیث کا انکار کرنے والے، یعنی حدیث کے منکر. جیسا ابھی مولانا اس سے پہلے سنائیں ناشتے سے پہلے حدیث کی اہمیت کے بارے میں آپ کو سمجھائے تفصیل کے ساتھ میں، تو حدیث کے منکر ہے بہت بڑے. اب آپ بولو استاد حدیث کا منکر ہے تو شاگرد کیا رہیں گا؟ صحیح نا؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ جیسا استاد ویسا شاگرد. استاد اگر انگلش پڑھانے والا ہے تو شاگرد بھی انگلش پڑھیں گا، میتھس پڑھتا گا اس سے. استاد میتھمیٹکس اسپیشلسٹ ہے تو شاگرد بھی کیا پڑھیں گا؟ میتھس پڑھیں گا. اب استاد حدیث کا منکر ہے تو شاگرد کیا رہیں گا؟ حدیث کا منکر ہی رہے گا. تو اب دیکھو آپ، یہ جو صاحب ہے جاوید احمد غامدی، یہ شروع میں کتابیں بھی ان کی بہت ساری لکھی ہوئی ہے، ان کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، اور یہ صاحب قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھے ہیں اپنی طرف سے، اپنے اعتبار سے، اپنے حساب سے، جو ان کو سمجھ میں آیا اس انداز سے. صحابہ کرام جو سمجھے، تابعین تبع تابعین جو سمجھے، علماء مفسرین جو سمجھے، 1400 سال سے جو ایک چین، جو ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس دین کی حفاظت کا، اس کے خلاف میں اپنی فہم سے تفسیر بھی لکھے. پھر پلس کیا ہے بولے تو سوشل میڈیا پر بھی بہت کام ہے ان کا. ویڈیوز بناتے، ٹی وی پہ آتے، لوگ ان سے سوال و جواب کرتے، ان کے انٹرویوز ہوتے، ان کے بڑے بڑے آڈیٹوریم میں پروگرامز ہوتے، اور بہت زیادہ انگریزی ملکوں میں، مغربی ممالک میں ان کا آنا جانا، وہاں پر بہت بڑی ان کی فالوئنگ ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کل سنے نا؟ نہیں سنے؟ پھر ایسا کہ کوئی منڈیاں دکھ رہے نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ زور سے بولے سنے تو والے. ہاں سنے. تو کل رات میں سنے. مرزا غلام احمد قادیانی کا جتنا لٹریچر ہے وہ پورا کتابوں میں ہے، کیونکہ ویڈیو نہیں تھا وہ زمانے میں جب وہ فتنہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی دیکھو آپ، جیسے انجینئر علی مرزا ایک فتنہ ہے، آج آپ سنیں گے انشاءاللہ ظہر کے بعد میں مولانا بہترین انداز میں آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ فتنہ کیوں ہے. جیسے آج بہت سے نوجوان اس آدمی کو سن کے گمراہ ہو رہے ہیں، اس کا ساری جتنے بھی گمراہ کن باتیں وہ ویڈیو میں چھے. لیکن جاوید احمد غامدی کا مسئلہ یہ ہے، کتابوں میں بھی ہے اور ویڈیوز میں بھی ہے. جاوید احمد غامدی صاحب آپ کو دکھنے میں کیسے رہتے بولے تو اینک پہنتے انہوں، اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کلین شیو رہتے، اور کوٹ پینٹ پہنے ہوئے رہتے، اچھے انداز میں زبردست تیار رہتے، اور بیٹھ کے انٹرویوز دیتے، بات چیت کرتے، اسلام کی ترجمانی کرتے. لوگ ان کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں. آپ اس سے پہلے کوئی ایک بھی ایسا اسلامک اسکالر دیکھے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ سو ارے زور سے بولو نا، ارے منڈی سے نکو بولو جی، منہ سے بولو، درد ہو جاتی گردن. کئی کو پھر گردن کے ڈاکٹر کن جانا خالی پیلی کے، اس کو فائدہ ہو جاتا. نہیں بولو دیکھے جی اس سے پہلے؟ نہیں دیکھا. یہ کیوں ہے آگے بولتے ہو انشاءاللہ، وہ بھی سنیں گے آپ. دکھنے میں چہرے پہ داڑھی نہیں رہتی، انہوں بیٹھ کے اسلام کی ترجمانی کرتے. لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، جی غامدی سر آپ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب بتاتے نماز کے بارے میں ایسا ایسا ایسا. جی غامدی سر آپ پردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج کل جو فیس پہ نقاب لگانے کی بات علماء بار بار کرتے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں بتاتے اسلام اصل یہ ہے. ان سے پوچھتے سر سود کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تو غامدی سر بتاتے کہ سود کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیم ہے، میرا یہ کہنا. انہوں اپنا، یعنی ان کی علماء جو بولے، اسلام جو بولا، اس سے ایک الگ مطلب بتا رہے ہر جگہ. اب آپ دیکھو جاوید احمد غامدی صاحب کی اگر تقریریں سنیں گے، اگر جاوید احمد غامدی صاحب کی کتابیں پڑھیں گے، جاوید احمد غامدی صاحب کے بیانات دیکھیں گے، جاوید احمد غامدی صاحب کے ویڈیوز دیکھیں گے، تو اس سے کیا اثر مل رہا وہ آپ کو میں پہلے خلاصہ بتاتا ہوں. پھر ان کے عقائد بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا نظریات رکھتے، اور کہاں کہاں وہ ٹھوکر کھائے، اور کیا کیا گمراہیاں ان کی ہے. سنانا نہیں سنانا؟ ہاں سنانا. سن رہے بولتے سنائیں گے انشاءاللہ. کل شام میں آپ حضرات نے حضرت مولانا محمد ارشد علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قادیانی فتنے کے اوپر بیان سنا نا؟ اچھا وہ سن کے کیا اثر لیے بولو، کیا سمجھ میں آیا بیان سننے سے؟
عقیدہ کس کو بولتے؟ معلوم ہوا نہیں ہوا؟ نبی کس کو بولتے؟ معلوم ہوا نا؟ نبوت کس کو بولتے؟ اللہ منتخب کرتا بندے کو نا. نبوت محنت سے، کمائی سے، عبادات سے، ارے ذرا زور سے بولو تو سننے درگاہ دکھتا، عبادات سے نہیں ملتی نبوت، محنت سے نہیں ملتی نبوت. اللہ کی چوائس، اللہ کا انتخاب رہتا، اللہ کی چوائس رہتی. پھر اس کے بعد مولانا سمجھائے نا، عقیدہ نبوت سمجھائے، ختم نبوت سمجھائے، عقیدہ ختم نبوت سمجھائے، منکرین ختم نبوت سمجھائے. سمجھائے نہ سمجھائے؟ تو کیا اثر لیے بیان سے کہ مولانا کا بیان سننے سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں عقیدے کی اہمیت ہے. جیسے آج صبح سے علماء کرام بیان کر رہے ہیں، نہیں قادیانی فتنے کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، پھر منکرین حدیث کے بارے میں، پھر مولانا حضرت مہدی کے بارے میں، اور بھی علماء بیان کریں مختلف. تو کیا سمجھ میں آیا کہ ان کے بیانوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام میں حضرت مہدی کی یہ ویلیو ہے، یہ حیثیت ہے، یہ تصور ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ منکرین حدیث کے بارے میں مولانا بتائے تو کیا سمجھ میں آیا؟ حدیث کا انکار کرنے کا اتنا غلط نقصان ہے، اتنی غلط بات ہے، حدیث کی یہ اہمیت ہے، حدیث کی یہ ویلیو ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہو پیچھے والوں کو منہ سے بولو بھائی. ہاں آیا الحمدللہ. جاوید احمد غامدی صاحب کا اگر بیان کوئی سنتا ہے، اگر ان کی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو کیا سمجھ میں آتا؟ اصلی اسلام اور حقیقی اسلام ابھی تک کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا. کیا مطلب سمجھ میں آ رہا؟ اصلی اسلام اور حقیقی اسلام ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا. اب پھر سے ریسرچ کر رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کیا کر رہے؟ پھر سے اسلام پہ کیا کر رہے؟ ریسرچ کر رہے. دیکھو بھائی مثال کے طور پہ اب یہ کیا رکھے ہوا؟ یہ ٹیبل ہے، انہیں بنے ہوا ہے، بنانا ہے، بنانا ہے، بنے ہوا ہے، بنے ہوا ہے، بنانا ہے، بنا ہوا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ بول رہا کہ یہ ٹیبل صحیح نہیں بنا ہوا ہے، اب اس کو میں بناؤں گا، تو یہ ٹیبل بنانے والا یہاں رہا تو چھوڑتا اس کو، یہ ٹیبل لے کے آنکھ پہ ڈال دیتا. ارے دیوانہ ہے کیا میاں؟ میں اتنی محنت سے بنایا پھر بناتا ہوں بول کے بولتا ہے بولتا. اب آپ بولو اسلام میں جو قرآن مجید ہے کتنے پارے قرآن کے؟ 30 پارے. کتنے سورے؟ ایسے ٹیسٹ کر لے رہا ہوں بیچ میں، سورہ یاد ہے نہیں ہے بلکہ میرے کو معلوم کتنے. پھر بھی آڈینس میں کتنی نالج ہے معلوم ہوتا؟ قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے. کتنے سورے؟ 100. ہاں کریکٹ. ہاں ادھر والے نہ بولے کوئی بھی. آج آپ یہاں سن لے کے بول سکتے 114 بول کے نہیں. خیر بہرحال 114 سورے ہے قرآن میں، 30 پارے ہے نہیں ہے. اب آپ بولو یہ 30 پاروں میں جتنی ریسرچ، جتنی تحقیق، جو کچھ ہونا تھا وہ زمانے میں ہوا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تو دین مکمل ہونے کا مطلب اب قرآن کی کوئی نئی آیت آئی، کوئی حکم آیا نیا، اب کوئی اور احکام آنا باقی تھے؟ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اپنی زندگی کے حج کے موقع پہ صحابہ کو خطاب کر کے، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے جو کچھ پیغام تمہیں پہنچانے کا حکم دیا تھا میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کیا فرمائے؟ اللہ کے نبی پھر پوچھے کیا فرمائے صحابہ؟ ہاں پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان کو جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا. اللہ قرآن میں اتارے، نبی کو بتائے، نبی صحابہ کو بتائے، صحابہ تابعین کو بتائے، تابعین تبع تابعین کو، پھر محدثین، مفسرین، علماء، فقہا، مجتہدین، یہ سارے لوگ مل کے اسلام کے ابتدائی زمانے کے کئی 100 سال تک قرآن پہ، حدیث پہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، قیامت تک آنے والے ایک ایک مسئلے کی تحقیق کر کے یا تو وہ مسئلہ بتا دیے یا پھر اس مسئلے کی بنیاد بتا دیے. بتائے نہیں بتائے؟ جیسے دیکھو آج کے زمانے میں ڈرگس ہے نہیں ہے، گانجا ہے نہیں ہے، اور ایسے کئی چیزیں ہیں. میں تو سنا کہ نوجوان بچے وہ سگریٹ میں کہتے گانجا ڈال کے پی رہے کہتے. کئی کو بولے تو کہتے سمجھ میں نہیں آنا میں گانجا مار رہا ہوں بول کے. یا تو انہیں پینے والا ہولا ہے یا وہ گانجا ہولا ہے. گانجا بولتے کیا؟ وہ جو گانجا ڈال رہے نا، گانجے کو دماغ ہے کیا؟ سگریٹ میں ڈال کے پیے تو اثر نہیں کرتا کیا؟ انہیں نقصان نہیں ہوتا اس سے؟ ارے شراب باٹل میں پیو، گلاس میں پیو، نقصان ہے نہیں ہے. ڈائریکٹ باٹل سے پیے تو بھی نقصان ہے، گلاس میں پیے تو بھی نقصان ہی ہے.
تو بچے کیا سمجھ رہے؟ گانجا سگریٹ کے اندر ڈال لے کے پی رہے ہیں. کیا بولتے میں سگریٹ پی رہا ہوں. میں نقصان ہے نہیں ہے؟ کتنا نقصان ہے جان کا, کتنا نقصان ہے اعمال کا. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں. اب آپ بولو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا یہ سب؟ تھا؟ ڈرگس تھے, گانجا تھا. آج جیسے شرابیں ملتی وہ شرابیں تھی نہیں تھی. لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کل مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ تو اب فقہا کیا کرے؟ تحقیق کر کے ریسرچ وہ زمانے میں کر دیے. ہر ایسی چیز جو انسان کو نشے میں لائے وہ کیا ہے؟ اب آج ڈرگس ہے, گانجا ہے, افیم ہے, اور اللہ جانتا کیا کیا ہے. آنے والے زمانے میں قیامت تک کیا بھی آنے دیو, اس کا مسئلہ معلوم ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا. اب ضرورت ہے تحقیق کی. ارے بولو نا, ارے بول رہے نہیں. تحقیق کی ضرورت ہے کچھ؟ ہو گئے نا تحقیق. نماز کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے حق ہونے یا ناحق ہونے میں تحقیق کی ضرورت ہے. پردے کا اسلامی حکم ہونے کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. داڑھی کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. ارے بولتے نہیں کیا جی؟ ہے ضرورت. سب ہو گیا ختم. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کیا کر رہے؟ اب انہوں ریسرچ کر رہے پھر سے. اب ریسرچ کر رہے ہیں, داڑھی پہ ریسرچ, پردے پہ ریسرچ, قرآن مجید کی کئی آیتوں پہ ریسرچ, حدیثوں پہ ریسرچ. آپ بولو ٹیبل بننے کے بعد میں ٹیبل پھر سے بنانا پڑتا, بولے تو ٹیبل والا خاموش نہیں بیٹھتا. پورا اسلام کا سانچہ, پورا اسلام کا اسٹرکچر تیار ہو گیا. اب اس کے بعد میں ایک آدمی آگے بولتا نہیں نہیں اس میں پھر سے بنانا پڑتا, پھر سے ریسرچ کرنا پڑتا. تو خاموش بیٹھ سکتے نہیں؟ بیٹھ سکتے. لیکن لوگ خاموش بیٹھ رہے ہیں, بے غیرت ہو گئے. لیکن علماء خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے علماء بتا رہی کہ دیکھو جاوید احمد غامدی صاحب کی وجہ سے امت کو کیا نقصان ہو رہا. دوسری بات, جاوید احمد غامدی صاحب کی باتیں سننے سے کیا اثر ملتا؟ میں کیا اثر ملتا والا سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ارے پیچھے والے بولے تو میرے کو اچھا دکھتا. آ رہا نا بھائی؟ کئی بولتا پیچھے والوں کو زیادہ اچھا پسند کرتا ہوں میں, زیادہ اچھا میرے کو پیچھے والے دکھتے بھائیاں, کیونکہ سامنے والا تو اپنے سے برے, پیچھے والوں کو اپنا نہ سمجھتے, لیکن میں پیچھے والوں کو بھی اپنا سمجھتا ہوں. تو پیچھے والے بھائیوں کو سمجھ میں آ رہا بھائی؟ آ رہا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اب دیکھو قرآن اور حدیث کی وہی تشریح معتبر ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے میل کھانا. کس سے میل کھانا؟ یعنی جاوید احمد غامدی صاحب ایک فکر بنائے. کیا فکر بنائے انہوں یہ فکر بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام ایک آسان مذہب ہے. کیا ہے اسلام؟ اسلام لاجیکلی مذہب ہے. کیا ہے؟ انہوں لاجک سے دیکھتے. یہاں کھوپڑی میں آنا کہتے ان کے یہاں کھوپڑی میں آیا تو انہوں اوکے بولتے. اب ایسا محسوس ہو رہا کہ اس تعلیمات اسلام کو, احکام اسلام کو جاوید احمد غامدی صاحب اپروف کریں گے. اب ہاں بھائی میرے کو سمجھ میں آ رہا اپروف, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپروف نہیں. انہوں کون؟ انہوں بولو جی, ہے ان کو اتھارٹی ہے. آپ شاید سیریس نہ لے رہے بات کو, لیکن میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا. آپ بتاؤ, سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو چہرے کا پردہ کرنا نہیں کرنا؟ ویسا جیسا بولنا ہے ویسا نہیں بولے, اور آنا آواز تھوڑی بڑی, کرنا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا, سب کو معلوم. انگلستان سے لے کے ہندوستان تک ہر کنٹری کے, ہر شہر کے, ہر اسٹیٹ کے, ہر علاقے کے, ہر بستی کے, ہر مسلمان گھر کے بچے کو معلوم کہ عورت باہر نکلے تو کیا کرنا پڑتا. اگر کوئی نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوتی, یہ بھی سب کو معلوم. معلوم نہیں معلوم؟ جاوید احمد غامدی صاحب کا کیا کہنا ہے, ان کو اسلام کے پردے کا جو حکم ہے نا وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر میں ایسا برابر نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ ایسا برابر. ادھر جاوید صاحب کی فکر ہے یا اسلام میں سمجھو, ایسا دونوں ایکول دیکھتے کر کے, ایسا میں بتا رہا ہوں سمجھا نہیں, ایسا دیکھتے ہو کر کے, اتنا بھی فرق ہے. نو اپروفڈ, ریجیکٹ. تو جاوید صاحب کیا کرے, انہوں یہ بولے کہ یہ جو پردے کا مسئلہ ہے نا, یہ پردہ ایک مذہبی حکم نہیں ہوتا بلکہ ایک تہذیبی روایت ہے. یعنی پردہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کے حکم نہیں بلکہ پردہ ایک کلچر کا حصہ تھا. وہ مدینے میں ایک کلچر تھا پردہ کرنے کا, لہذا وہ کلچر ہے, اسلام کا حکم نہیں ہے. بلکہ
آپ کیا کریں گے بولو؟ اپن پردے والے بے پردے والے، اپن کو اچھا نہیں دکھتا، اپن بولے ہاں ایسا کیسا بولتے ہیں یہاں، تم کون بولنے والے بول کے بولتے نہ بولتے، لیکن جن کو پردہ نہیں کرنا ہے انہوں کیا بولتے اس کو؟ کلیپس، تھالیاں مارے، بولے واو جاوید احمد غامدی از اے گریٹ اسلامک اسکالر. کیوں؟ کیونکہ انہوں اپنے مطلب کی بات بولے. کیا بولے انہوں؟ اپنے مطلب کی بات. کیا بولے کہ صاحب میں پردہ نہیں کرنا چاہ رہی، فلاں مولانا آئے انہوں بولے پردہ کرنا، انہوں بولے پردہ کرنا، نور الانوار کے امام صاحب خطیب صاحب بولے پردہ کرنا، مولانا عالم صاحب بولے پردہ کرنا، ارشد صاحب بولے پردہ کرنا، وجیہ الدین صاحب بولے پردہ کرنا، سب نے پردہ کرنا بولے. جاوید احمد غامدی صاحب بولے نہیں 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 پردہ نہیں. اچھے کون ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب. کون ہے اچھے؟ جاوید احمد غامدی صاحب اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں بولے پردہ نہیں کرنا. یہ کون بول رہی؟ جس کو پردے پہ عمل نہیں کرنا ہے نا انہوں خوش ہو رہے ہیں. اب آپ بتاؤ حقیقی اسلام ہے یا جا رہا؟ حقیقی اسلام ہے یا مرضی کا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ مرضی کا اسلام. آپ کو کیا ہونا ایسا دکھ رہا؟ آپ کی فرمائش سنے کبھی بات پروگرام چلتے ایسا، آپ کی فرمائش بولیے کیا ہونا، کیا سنتے، کیا کھاتے، ہوٹل میں گئے ویٹر صاحب پوچھے بولو صاحب کیا کھاتے، آپ کی فرمائش یور چوائس کیا کھاتے. ایسا محسوس ہو رہا جاوید احمد غامدی صاحب ایک فرمائش کا بورڈ لے کے بیٹھے، جی آپ کی فرمائش بولیے آپ کو کون سا اسلام چاہیے، آپ بولیے کون سا دین چاہیے آپ کو. داڑھی کا ہونا بغیر داڑھی کا ہونا، داڑھی کا ہونا وہاں جاؤ، داڑھی کا ہونا تو نور الانوار کو جاؤ وہ داڑھی والے ہونا، بغیر داڑھی کا ہونا میرے پاس آؤ. کیوں؟ ان کے پاس کیا بول رہے ہیں نا داڑھی اسلام میں نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں داڑھی؟ اس لیے کہ جاوید صاحب کو داڑھی نہیں ہے. پوچھے ان کو پوچھنے والے ارے کیا صاحب اسلامک اسکالر بولے تو ایک لک رہتا، چہرے پہ ٹوپی داڑھی ایک ہے نا بھائی. اب کوئی پوچھتا ٹوپی پہننا داڑھی رکھنا فرض ہے کیا؟ فرض بولے کیا؟ فرض بولے کیا ہم؟ ارے بولو جی بولے فرض ہے کو بھی نہ بول رہے بھائی. ہر مذہب کے ایک بڑا جو رہتا ریلیجن کا بڑا پرسن، جیسے کہ آپ سکھ برادری میں گئے تو وہاں پر بھی ایک ان کے بڑے رہتے، بڑے بڑے سردار جی، ان کو بھی ایک لک رہتا. اب کرسچینٹی میں چلے گئے تو فادر کو ایک لک رہتا. ہر جگہ ایک لک ہے. تو اسلامی رہبر اور رہنما کا بھی ایک لک ہے کہ ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ ایک لک رہتا. فرض واجب نہیں بولے، ایک اسلامی حلیہ ہے بول رہے، نیک لوگوں کا حلیہ ہے بول کے بول رہے. کیا سا آپ ایسا ایسا ہے، داڑھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نا بولے تو جاوید احمد غامدی صاحب بولے اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں. اسلام میں داڑھی کیا ہے؟ جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا اپنی سمجھ سے مطلب بتائے انہوں. جو مطلب نبی صحابہ کو بتائے، جو مطلب صحابہ نبی سے سمجھے، جو تابعین صحابہ سے سمجھے، جو فقہا مجتہدین محدثین مفسرین تبع تابعین اور تابعین سے سمجھے، انہوں بولے میرے کو اس سے کچھ بھی نہیں کرنا. کون کیا سمجھے؟ جاوید صاحب بولتے میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، میں کیا سمجھا میں وہ دیکھتا ہوں. اب آپ بولو جاوید صاحب اسلام بتا رہے یا اپنی مرضی بتا رہے؟ کیا بتا رہے؟ اپنی مرضی بتا رہے. ہم کس کی مرضی پہ چلیں گے؟ جاوید صاحب کی یا اللہ کے رسول کی؟ صحابہ کس کی مرضی پہ چلتے تھے؟ اپنی مرضی پہ، نبی کی مرضی پہ. تابعین کس کی مرضی پہ چلتے تھے؟ نبی کی مرضی پہ، اپنی مرضی پہ. مفسرین محدثین مجتہدین فقہا کس کی مرضی پہ چلتے تھے؟ نبی کی اور صحابہ کی بتائی گئی تعلیمات پہ، اپنی مرضی پہ. 1400 سال سے وہ سلسلہ چل رہا. آج ہماری اس مسجد کے علماء، ہمارے یہاں ختم نبوت کے علماء، ہمارے اس علاقے گوتم نگر کے علماء، اس مسجد کے جتنے علماء ہیں نور الانوار کے جڑے ہوئے علماء، آپ بتاؤ یہ نبی کی مرضی پہ چلتے یا اپنی مرضی پہ چلتے؟ نبی کی مرضی پہ چلتے. نہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک نیا دین. آگے دیکھیے جاوید احمد غامدی صاحب کے باتیں سننے سے یہ اثر ملتا کہ قرآن و حدیث کی 100% 100% صحیح جو فہم، صحیح جو سمجھ اور صحیح جو سوچ ہے وہ جاوید صاحب کچھ مل رہی 100%. کیوں؟
ان کے پاس کیا ہے معلوم؟ اب کی بتا رہا ہوں میں سچویشن. اب کیا سچویشن ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کتاب لکھ دی ہے المیزان. کیا نام ہے کتاب کا؟ المیزان. جاوید احمد غامدی صاحب ویڈیوز ریکارڈ کروا دیے. اب ان کے ماننے والوں کا کیا اسٹینڈ ہے معلوم ہے؟ سنتے؟ ہاں سنتے تو سنیں گے. اب ان کے ماننے والوں کا یہ اسٹینڈ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو بتا دیے وہ بس پتھر کی لکیر. کیا ہے وہ؟ ارے امام بخاری یہ بولے نا. جاوید صاحب کیا بولے؟ امام بخاری نہیں, جاوید احمد غامدی کیا سمجھے؟ ارے امام ترمذی یہ بولے نا. بولے امام ترمذی نہیں, جاوید احمد غامدی صاحب کیا سمجھے وہ بولو آپ. ارے صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں, امام ہیں, بہت بڑے فقیہ ہے, مجتہد ہے, محدث ہے, انہوں یہ سمجھے. ارے ان کی سمجھ سے زیادہ سمجھ تو جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے, بلکہ بولے نعوذ باللہ ہو سکتی جی. ارے ادھر والے نہیں بول رہے کچھ بھی, نیند آتی پھر سو جانا پڑتا, نہیں ہوتا نا. ہاں ادھر والے. آگے دیکھو, جاوید احمد غامدی صاحب کے بیانات سننے سے یہ اثر ملتا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بس ہماری عقل ہی کافی ہے. کافی ہے؟ بولو جی, پیچھے والے بھایا منہ سے بولو, عقل کافی ہے؟ ہو سکتا ایک آدمی کیا کرا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ, کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. ہے نا قرآن میں ہے جی. کیا ہے قرآن میں؟ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. قرآن میں ہے نہیں ہے. اب نے اپنی عقل سے سمجھ لیا یہ مول صاحبہ بول رہی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, قرآن بول رہا نماز کے قریب بھی مت جاؤ. میں ایمان قرآن پہ لایا, مول صاحب پہ آگے کا نہیں بولتے, مول صاحب پہ نہیں لایا. ایمان کس پہ لایا؟ قرآن پہ لایا. اب نے اپنی عقل سے سوچ رہا قرآن میں کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. انہیں صحیح غلط؟ زور سے بولو. غلط. کیوں غلط؟ اس لیے کہ آگے کا نہیں پڑھ رہا جملہ, آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى. کیا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یہ کب کا حکم ہے یہ سب دیکھنا پڑتا نا. پہلے زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے بہت صحابہ, اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, پہلا حکم کیا دیے کہ نماز کی حالت میں تم شراب پینے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کو یہ حکم ہو کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے سمجھو تو نماز پڑھنے سے پہلے شراب مت پیو, کیونکہ اب نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے. پھر بعد میں پیو, ابھی پرمیشن تھی, ابھی ختم نہیں ہوئی. پہلا حکم آیا, پھر بعد میں آیا دوسرا حکم کہ شراب پینے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر تیسرا حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا شراب جوا وغیرہ وہ شیطان کا عمل ہے, لہذا فاجتنبوا, اس سے بچو. یہ پوری تفصیل ہے. اب ایک صاحب عقل سے قرآن سمجھ رہے, بولے لا تقربوا الصلاۃ, اللہ میں بولے نماز کے قریب مت جاؤ. انہوں صحیح ہو رہے غلط ہو رہے؟ ارے زور سے بولنا. ہاں جاوید احمد غامدی صاحب کا مسئلہ یہ چھے, جاوید احمد غامدی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا ہر انسان کے لیے آسان ہے, اگرچہ وہ مطلب کسی نے نہ سمجھا ہو. صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, مفسرین میں, محدثین میں, مجتہدین میں, فقہاء میں سے کسی نے وہ مطلب نہیں سمجھا ہو, پھر بھی ہماری عقل سے قرآن کی آیت کا صحیح مطلب سمجھنا آسان ہے. بول رہے ہو آپ, بولو اس سے کیا ہوتا؟ قرآن سے ہدایت ملتی, گمراہی ملتی. ارے زور سے بولو نا. آگے دیکھیے, جاوید احمد غامدی صاحب کے بیانات سننے سے انسان کو اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جاتا, یہاں تک کہ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر سے بھی نعوذ باللہ اعتماد ختم ہو جاتا. کیا ختم ہو جاتا؟ ایک مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے واسطے, یہ مثال وہ مثال برابر نہیں ہوتی. اب آپ کیا کریں, ایک اچھے انجینئر کو بلا کے یہ مسجد بنائے, سمجھو انجینئر صاحب آ کے اچھی مسجد بنا دیے, ٹھیک ہے.
اب دوستوں کی دعوت کرے, بولے صاحب آ جاؤ صاحب, مسجد بن گئے ماشاءاللہ, یا گھر بنا دیا, اچھا گھر بن گیا ماشاءاللہ, آؤ بول کے ایک دعوت ہوئی, تقریب ہوئی. وہ دوستوں میں ایک دو انجینئر بھی تھے. کیا تھے؟ ایک دو. اب انجینئر صاحب بولے ارے میاں وہ نقشہ لاؤ ذرا, کیا نقشہ بنائے نو دیکھیں گے اپن. کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ میں پھر سے نقشہ بناتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, ری چیک کرتا ہوں, کراس چیک کرتا ہوں. کیا مطلب نکلتا؟ مطلب یہ نکلتا کہ وہ بنائے سے انجینئر کے کام پہ آپ کو کیا ہے؟ اطمینان نہیں ہے, اسی وجہ سے چیک کر رہے نا بھائی. صحابہ کرام کے تحقیق کرنے کے بعد پھر سے تحقیق کرنا, کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی کے کئی احکام ایسے تھے جس کو صحابہ بتا دیے, لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم تحقیق کریں گے پھر سے. کیا مطلب اس کا؟ کہ صحابہ پر سے اعتماد کو ختم کیا جا رہا. اب لوگ کہتے ارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے داڑھی کے بارے میں, ہے نا بھائی. علماء فرماتے صحابہ کرام کے بارے میں, صحابہ کرام کے سامنے مشہور تھی یہ بات کہ جتنے لوگ تھے, غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی سنت سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی تھے تو وہ عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ, دوسرا خلیفہ کون تھے؟ کیا نام ان کا؟ میں عبداللہ ابن عمر بولا. میں حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات آتی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے سب سے زیادہ کیا تھے؟ قریب تھے. تو دیکھنے والے صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مبارک کو اس طرح پکڑتے تھے ہاتھ سے, اوٹی اپنے ہاتھ کی مٹھی سے پکڑ کے, جو بال باہر نکلتے وہ کاٹتے, ادھر سے پکڑتے, جو بال نکلتے وہ کاٹتے, ادھر سے پکڑتے, جو بال نکلتے وہ کاٹتے. اب جس کے بارے میں صحابہ کی گواہی ہے کہ وہ نبی کے طریقے اور سنت کے زیادہ قریب تھے, آپ بتاؤ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی نبی کو دیکھ کے ہی کر رہے ہوں گے یا اپنی مرضی سے کرتے؟ بھائی نبی کی ہر سنت کے قریب ہے تو یہ سنت کے بھی قریب ہے. تو ہمارے پاس علماء یہی فرماتے داڑھی ایک مشت رکھنا, یعنی ایک مٹھی ہاتھ کی رکھنا واجب ہے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, تین طرف سے. بعض لوگ ایک مشت بولتے یہاں سے کر کے یہاں سے سائڈ سے تھا ڈیزائن بنا لینے پورے, بولے کہ ذرا بنا لو ڈیزائن. ارے کیا بھائی ادھر سے کیوں بنائے؟ نہیں نہیں ادھر سے لمبی رہنا بول کے, ہے نا, کہاں ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں اس لیے بول لے رہے ہیں. داڑھی تین طرف سے بھی ایک مشت رکھنا. اب بات بولنے والے بھائیاں بولتے ارے مول صاحب ہمارے کو داڑھی جو ہے سو نا آئیش لینا ایک مشت تو کیا کرنا؟ بھائی جن کو آئی ان کے لیے حکم ہے, کاٹنے والوں کو حکم ہے کہ ایک مشت کے بعد اگر کاٹنا ہے تو کاٹو, اس سے پہلے کاٹنے کی پرمیشن نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اب اس تحقیق کو نہیں مان رہے ہو نا. انہوں کیا بول رہے کہ داڑھی اسلام میں نہیں ہے, صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو رہا نہیں ہو رہا. تو میرے بھائیوں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. اب اس فتنے کی دیکھو کچھ باتیں آپ سن لو, کیا کیا عقائد کتابوں میں لکھے ہوئے. ابھی جیسے آپ نے ناشتے سے پہلے بیان سنا, مولانا کیا بیان کرے؟ فیاض پہ بولے, کہاں بولے فیاض ابھی سو رہا انہیں اٹھائش نہیں, دوپہر میں اٹھتا فیاض. کیا بولے مولانا؟ ہاں شکیل بن حنیف. اور کیا بولے؟ اس کے بیٹے کے بارے میں بولے, قرآن کے بارے میں بولے, اہل قرآن. نہیں یہ جو ناشتے سے پہلے جو مولانا بولے انہوں کیا بیان کرے؟ شکیل کے ساتھ ساتھ اور کیا بولے؟ عقیدہ. اور کیا بولے؟ ہاں کیا بولے؟ حضرت مہدی کے بارے میں بولے نا. اب اس کے بعد اور کچھ بھی بولتے بولے یا ختم کر دیے؟ ہاں بولتے انہوں انشاءاللہ بات کے پکے سچے مولانا, جھوٹ نہیں بولتے. انہوں بولتے کیا بولیں گے انہوں؟ حضرت مہدی کے بعد دجال آئیں گا, دجال کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. مولانا سنائیں گے آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر صبح صادق کے وقت میں آسمانوں سے اترنا دو فرشتوں کے بازوؤں کے سہارے کے واسطے سے, وہ احادیث کے ایک بڑے ذخیرے سے ثابت ہے, جس کا انکار کرنا علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا جو اس عقیدے کو نہیں مانا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے,
کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آنے کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری اور لازمی عقیدہ ہے. قادیانی اس عقیدے کو نہیں مانتے. شکیل بن حنیف والے اس عقیدے میں رد و بدل گڑبڑ کر کے شکیل بن حنیف جھوٹے کو عیسیٰ علیہ السلام بھی بول رہی, حضرت مہدی بھی بولتے. یہ جاوید احمد غامدی بھی اسی فکر پہ چل کے عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کرنے کا عقیدہ رکھتا. اب آپ بتاؤ یہ آدمی اسلامک اسکالر ہو سکتا جی؟ پھر منہ سے نہیں بولے نہیں, ارے زور سے بولو. ہوگا اب ٹائم ختم پہ ہے, اب آپ لوگوں کو چھٹی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. مطلب میرے بیان سے چھٹی ہو جاتی, بیانوں سے چھٹی نہیں ہوتی. آپ نہ چھٹی بول کے خوش ہوئیں گے. یہ کئی کو پوچھ رہا ہوں, سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بولتے رہے تو کوئی بات دماغ میں کیا ہوتی, بیٹھ جاتی, اس واسطے. اب آپ بتاؤ ایسا آدمی اسلامک اسکالر ہو سکتا؟ پکا بولو. چھوٹا بھی نہیں ہوتا, چھوٹا اسلامک اسکالر, لوکل اسلامک اسکالر, شہر کا اسلامک اسکالر نہیں ہوتا, یوٹیوب کا, فیس بک کا, واٹس ایپ کا, گلی کا بھی نہیں ہوتا. ارے بولو زور سے, کہیں کا بھی نہیں ہوتا بول کے. ہاں ایسا ایک ڈر رہے ہیں, یہیں ڈریں گے تو باہر کیا کریں گے پھر؟ اب جاوید احمد غامدی سامنے کھڑے ہوئے ہم جو مسجد کے باہر نکلنے کے ڈر جاتے. السلام علیکم. بولے چچا آپ ایسا کیوں کرے؟ آپ ایسا مضبوط عقیدہ رہ رہا ہمارا, اگر انہیں باہر کھڑے ہوا رہا تو اس کو سمجھا کے قائل کرانا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے, زندہ ہے, باحیات ہے, آسمان پہ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے, قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے دنیا میں, آنے کے بعد دجال کا قتل کریں گے, پھر ان کی حکومت رہے گی, ان کا نکاح ہوگا شعیب علیہ السلام کی نسل کی بیٹی سے, پھر ان کے ایک زمانے تک دنیا میں رہیں گے, دنیا سے کفر و شرک اور یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے, اسلامی حکومت قائم رہیں گی. پھر اس کے بعد میں ایک وقت آئے گا کہ ان کا انتقال ہوگا. ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں, جہاں پر اللہ کے رسول حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آرام فرما رہے ہیں, وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے, آپ کی آرام کا وہاں بنائی جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ سمجھانا پڑیں گا, سمجھیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, کہیں پر جاب پہ, نوکری میں, بیٹھکوں میں, چائے کی پٹری پر, بریانی کی ہنڈی کے سامنے, ہوٹل میں, ولیمے میں, شادی میں, کہیں بھی اگر کوئی ایسا مل گیا اور اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں گے یا ہلو نکل دیں گے؟ سمجھانا نا, ہم بھی امتی ہے, ہمارا بھی فریضہ ہے, ہم بھی اللہ کے رسول کے غلام ہیں. یہ امت پوری امت دعوت بنائی گئی کہ اس امت کی ذمہ داریوں میں دعوت دینا ہے. جہاں دعوت ہم کو ایمان کے بننے کی دینا ہے, وہیں یہ ایمان کی حفاظت کی بھی دینا ہے. دینا ہے نا, دینا ہے, دیں گے نہ دیں گے؟ انشاءاللہ اتنے بول رہی, یا انشاءاللہ بولنا گناہ ہے کیا؟ پھر زور سے بولو نا, اور زور سے بولو. ہاں اب تھوڑا دکھ رہا لوگا ہے سر کا بول کے. چلو آگے چلو. اب مولانا کیا بولے دیکھو, ناشتے سے بولے قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے, ایک مستند ایتھینٹک, ایک اللہ کا نیک بندہ جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور ان کی صفت حضرت مہدی ہوگی, وہ قیامت کے قریب آئیں گے. یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا. اب یہ آدمی اسلامک اسکالر کہا جا سکتا جی؟ زور سے بولو نا. ایک 15 منٹ بولو خالی, اب جلدی جلدی بولو, بہت سارے باتیں بتا دیں گے انشاءاللہ. سن لیتے یا ختم کر دوں؟ ہاں سن لیتا. اب تیسری بات, کل شام میں مولانا سنائے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں. بولے نہ بولے؟ صبح میں بولے, 2 بار بولے, شام میں بھی بولے. اچھا سمجھ میں آنا بول کے بولے. انہیں مسلمان کافر, چھوٹا کافر, بڑا کافر, پکا کافر, کچا کافر, پکا. ہاں اگر اس کو کوئی کافر نہیں سمجھے تو انہیں کیا ہے؟ انہیں بھی سن رہے نا بھائی, ہم لوگ اپنے گھر میں سے بنا لیے مسئلے یہ پورا ایک چین ہے ہمارا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ یمامہ میں گئے تھے, سنے کل رات میں, سنا ہے نا مولانا؟ سنا ہے چونکہ یہ بھی. صحابہ کیسا مقابلہ کرے, سب سے پہلا جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف صحابہ کیسا کھڑے ہوں گے.
آج ہم اگر قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہیں تو صحابہ کے طریقے پہ چل رہے, اپنی مرضی سے کر رہے. ہمارے علماء ہمارے کو لڑو بول کے بول رہے ہیں یا صحابہ کے طریقے پہ چلا رہی؟ میں کیوں بول رہا ہوں یہ؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ علماء کرام جو ہے سو کافر کافر بول کے نئے نئے لڑیاں نکال رہے کہتے ہیں. ہم لوگ علماء نکال رہے ہیں, ہمارے بڑے علماء نکال رہے ہیں. بھائی آپ لوگ وہ حرکتیں کر رہی, عقیدے بگڑ رہی تو حکم نہیں لگائیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں سنو, مرزا غلام احمد قادیانی کافر نہیں ہے کہتے. کیا بول رہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کافر؟ ارے اپن نہیں بول رہی, کون بول رہی ہے؟ جاوید احمد, مسٹر جاوید احمد غامدی. کون کہہ رہے؟ مسٹر جاوید احمد. کہیں کو بول دو ہمارے لوگوں کا ہے مسٹر بول تو عزت کہتے, اس میں عزت بولے تو کوٹ پینٹ پہنے تو عزت کہتے. عزت اس میں رہتی ہے, عزت دین پہ چلنے میں رہتی, دین پہ چلنے میں رہتی. انہوں بیٹھ کے اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہی, ان سے لوگ سوالات کر رہے. کیا کہہ رہے آگے سنو, کسی بھی امتی کو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے کہتے. کسی بھی امتی کو کیا مطلب؟ ایک امتی مطلب جاوید احمد غامدی صاحب کیا ہے, امتی ہے نہیں ہے اللہ کے نبی کے؟ بولو نا, ہے نا, امتی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اللہ کے نبی کا امتی ہی ہے نا بھائی. ساری انسانیت اللہ کے نبی کی امت ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ باقی ہو گئے اور کچھ نبی کو مان لیے. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں بھی ایک امتی, وہ بھی ایک امتی, تو میں وہ امتی کو کافر نہیں بول سکتا. اور میں کیا نہیں بول سکتا, کوئی دنیا کا کوئی امتی, یعنی ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم بھی نبی کے امتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں بول سکتا, بلکہ کسی بھی غلط عقیدہ رکھنے والے کو بھی کافر نہیں بول سکتا. بول رہے صحیح بات ہے, یہ غلط بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا یہاں رک کر آپ غور کرو, مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا علماء یا امت اپنی طرف سے کافر بول رہے, اپنے شوق سے کافر بول رہے؟ یہ ایک بنیاد ہے. کیا ہے بنیاد؟ بنیاد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی, آگے کا بولو نا جلدی جلدی, آخری نبی نہیں مانتا. اگر وہ ہمارے نبی کو آخری نبی مان لیتا, یہ آج بھی جو غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اگر وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری نبی مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, ایک عام انسان مانتے ہیں, آج تک ہم نے جو عقیدے کتابوں میں لکھے, جو باتیں ہم نے کہی یا جو باتیں مرزا نے کہی, وہ سب غلط ہے, تو آج بھی ہم ان کو مسلمان بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ارے بولو نا, بولیں گے. اگر آج ہم ان کو مسلمان نہیں بول رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے, مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے, بلکہ اس کو نبی کہتے, بلکہ نعوذ باللہ جیسے کل مولانا آپ کو بتائے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا بولتے. کیا بولتے؟ اور جیسا بھی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے کہتا ہے بدبخت کے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہیں اپنی شاہ میں. محمد جسے دیکھ رہے ہو اکمل, غلام احمد کو دیکھو قادیان میں. یعنی نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے اگر کسی کو کمپلیٹ پرفیکٹ محمد دیکھنا ہو تو مکے میں مت دیکھو, غلام احمد قادیانی کو دیکھو کہتے نعوذ. اور یہ کہتا ہے کہ وہ محمد جو ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں آئے تھے محمد ابن عبداللہ کے نام سے, پھر سے ایک مرتبہ ان کا جنم ہوا کہتے نعوذ باللہ. تو ہم کیوں کافر بول رہے؟ بولو بولو, کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نکلا جاوید احمد غامدی صاحب کی اگر بات کو مان لیں گے تو دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں کس کو بھی کافر نہیں بولنا پڑے گا نا, کیونکہ سبھی امتی ہوتے نا, جنہیں ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے. اب آپ بتاؤ ایسا بندہ اسلامک اسکالر ہوتا جی؟ نہیں بول رہے, بھول گئے کیا؟ ہاں نہیں ہوتا. آگے دیکھیے, جیسے میں آپ کو سنا دیا داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے, یہ ان کا عقیدہ, اس سے پہلے بتا دیا نا آپ بھی آپ کے سامنے. اسی طرح آگے دیکھو, اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کی فکر یا ان کے عمل سے ہوگا, کیا ہوگا؟ قرآن کا ٹکراؤ, یعنی قرآن ایک بات بول رہا اور یہود اور نصارہ کا عمل کیا ہے؟ الگ ہے. قرآن سے کیا ہے؟
الگ ہے. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے قرآن پر عمل کرنے کے بجائے یہود و نصارہ کے عمل کو دیکھیں گے. ایسے آدمی اسلامک اسکالر ہوتا جی؟ ارے بولو نا جلدی جلدی. نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھو شراب پینے والا ہے, شراب پینے کی سزا ہے نہیں ہے؟ چھوٹی ہے بہت ہے؟ بڑی ہے. اگر اسلامی حکومت رہی تو پکڑ کے ایسی پٹائی ہوتی, آئندہ مرتبہ شراب کا شین بھی سنا دو ڈر جانا انہیں, اماں نکو با شراب بول کے. لیکن چونکہ اپنے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے دبا کے چل رہی. اور عجیب قانون ہے ہمارے پاس, تو آپ شراب پی سکتے, پینا جرم نہیں ہے, لیکن پی کے گاڑی چلانا جرم ہے. پینا کیا ہے؟ جرم نہیں ہے. پی کے چلانا کیا ہے؟ جرم ہے. ارے جرم تو جرم بدل گیا. دیکھو بھائی ایک چیز غلط ہے, پوری غلط رہنا نا نہیں بھائی, غلط ہے. پیے تو غلط نہیں ہے کہتے, وہ نگرانی میں پی رہی, نگرانی کرنے والے بھی پی رہی, اور سب لوگ پی رہی, بانٹ رہی, اور ایسا دکھا کے جینے کا سہارا شرابی شیخ علی. راشن کی دکانوں پہ لائن کم ہے, شراب کی دکانوں پہ زیادہ ہے. وہ پرمیشن ہے, نو کرائم. آپ پی کے خالی گاڑی پہ بیٹھے سمجھو, روڈ پہ آئے سمجھو کرائم. کس کو بھی سمجھ میں آ رہا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, ذرا سمجھاؤ بیان کے بعد میں. نہیں مولانا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کرائم کئی کو ہے بولے تو پینے کے بعد میں کرائم نہیں ہے کہتے, پی کے گاڑی پہ بیٹھ کے روڈ پہ آتے کہ کرائم کر. اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پر دکانہ رہتے وہاں سے 10 قدم پہ کھڑے ہوئے وہاں, معلوم ہے پیدل تو جا کے نہیں لیں گا انہیں, اور بسیوں میں کھولنے کی پرمیشن نہیں ہے, روڈ پہ کھولنا, وہاں سے لے کے انہیں یو ٹرن لیتے کس کھڑے ہوئے ہیں سامنے آئے. چلو یہ کیا ہے صاحب؟ اب آپ دیکھو اتنا کرائم ہو رہا شراب کی وجہ سے, ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب آپ اندازہ لگاؤ, شراب پینے کے بعد میں گاڑی چلانے والوں کو پکڑیں گے, شراب پی کر گاڑی چلا کر حادثہ کرنے والوں کو پکڑیں گے, شراب پی کر بیوی کو مارنے والے کو پکڑیں گے, شراب پی کے بستی میں آ کے لڑنے والے کو پکڑیں گے, شراب پی کے روڈ پہ تماشے کرنے والے کو پکڑیں گے, شراب پی کے 50 کرائم ہوں گے. تو اس کے لیے ہزاروں کی فورس اور لاکھوں کا سرمایہ اس کے اوپر خرچ ہوگا. یہ سب کرنے کو تیار ہے, لیکن شراب کو بند کرنے کو تیار نہیں. اور کرو آپ, اسلام کا قانون کتنا پیارا. شرابی بند چالن ہوتا جب شراب اسلام کی تعلیم پہ عمل کر لیں گا. انہیں پیتا ہی نہیں پہلے تو, جب پینگا ہی نہیں گاڑی میں آگے بیٹھا تو پکڑتے نہیں, پکڑتے. پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلا حادثہ کرتا پی کے, جب پیا نہ تو حادثہ کہاں سے ہوتا؟ جب حادثہ نہیں ہوا تو لڑائی نہیں ہوئی, لڑائی نہیں ہوئی تو پکڑ نہیں ہوئی, جھگڑا نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی. تو اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ شراب پہ کوئی سزا نہیں ہے کہتے. آپ بتاؤ صحابہ کی تحقیق میں سزا تھی نہیں تھی؟ ارے زور سے بولو نا. تابعین کی تحقیق میں سزا تھی نہیں تھی؟ تبع تابعین کی تحقیق میں سزا ہے نہیں ہے؟ ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب بول رہے ہیں کہ شراب پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے کہتے. اب آپ بولو ہم لوگ کس کو ماننا؟ نبیوں کو ماننا, ماشاءاللہ. صحابہ کو ماننا نہیں ماننا, اسلام کو ماننا نہیں ماننا. جاوید احمد غامدی صاحب ریئل اسلام پیش کر رہے یا پھر اسلام کے نام پہ ایک دوسرا مذہب بنا رہے انہوں؟ سچی بات جھوٹی بات؟ میں ہی بول رہا ہوں, آپ لوگ بول رہے ہیں نہیں. آپ لوگوں کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعد میں کیا کرتے, یہ ویڈیو دیکھ کے بعد میں کمنٹاں کرتے لوگ کرنے والے. یہ علماء جو ہے سو ایک اچھے اسلامک اسکالر سے جل رہے کہتے. اس کا کیا ہے جلے سر کا ہے کچھ بھی؟ کم سے کم داڑھی تو بھی رہتی تھی میرے سے بڑی, تو دیکھ کے بولتے تھے کتنی اچھی داڑھی ہے جی اس کو. میں کہنے وہ نہیں ہے بول کے, داڑھی بھی نہیں ہے اس کو بیچارے کو, ہے داڑھی. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنائے تھے ایک مرتبہ. حضرت سن لو, اب ختم پہ ہے بیان. حضرت جو ہے سو ایک مرتبہ دیکھے کہ ایک بچہ جو ہے سو کھڑے ہوا ہے باہر, رو رہا. ایک آدمی کھڑے ہوا ہے, اس کو دیکھ کے روتے جا رہا. تو دیکھنے والے بولے کیا بھائی کہیں کو رو رہا بچہ؟ نہیں بھائی بچے کی امی کہیں گئی اس لیے رو رہا. تو وہ صاحب کو دیکھ کے رو رہا. دونوں بولے لے لو بھائی, گل گود میں بیچارے کو بہت رو رہا نا آپ کو دیکھ کے. بولتے انہوں نے گود میں اٹھا لے, اٹھاتے کہ خاموش بیٹھ گیا. پریشان ہو گیا, رہتا کہتا خاموش بیٹھ گیا. تو ایک صاحبہ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے بولے نہیں جی اصل میں بچے کے امی نے تھے نا, تو انہیں آپ کو دیکھ کے امی سمجھ رہا. کئی کو بولتے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, پورے کلین شیو تھے, تو آپ کو دیکھ کے انہیں امی سمجھ رہا, اس لیے رو رہا تھا امی 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 بول کے. آپ لیتے کہ امی لیے سمجھا کرتے گود میں. تو اب جاوید احمد غامدی صاحب بھی کس کے سر کے ہے؟ زور سے بولو. ہاں میں نہیں بولتا, میں بولا تو پھر ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتے. اچھا جان دو, آگے دیکھو ختم ہو گیا مولانا, آگے اب ختم کریں گے. کہاں ہے اور ایک بات سنانا. اچھا
म्यूजिक बोलता मालूम, गाना जी गाना, अरे गाना नहीं मालूम, जिसके बगैर अपने बच्चे जी नहीं सकते। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया, दवाखाने को ले गया, डॉक्टर साहब बोले वेंटिलेटर लगा रहा, बोले डॉक्टर साहब नो वेंटिलेटर, ओनली सॉन्ग्स। आप हेडफोन लगा के कान में लगा दो, उठ के बैठता आने बोलना। इसलिए कि बगैर मरफे के, बगैर गाने के जीने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे, कानों में गानों की आवाज पड़ी तो ऐसा कानों में उंगलियां लगा लेके तेज तेज भागे। किसका अमल है ये? प्यारे आका का। क्या फरमाए? साहबा पूछे या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों करे? बोले जिस जगह गुनाह होता अल्लाह का अजाब होता, जिस जगह अजाब होता वहां नहीं रहना। खाली वो जमाने में अजाब होता, आज नहीं होता। कार में बैठे गाने, बाइक पे गाने, जॉब कर रहे गाने, काम कर रहे गाने, हर जगह गाने। आप सोचो कितना अजाब आता होगा अल्लाह का। आता नहीं आता? हमारे उलमा गाना, मौसीकी, म्यूजिक इस्लाम में हराम है, नाजायज है सुनना बोल के बोले। अब मुसलमानों के एक तबके को गाने सुनने का शौक है, अब पेट में दर्द हो रहा फुल, गाने नाजायज बोल रहे, गाने नाजायज बोल रहे, कैसा सुनना, क्या करना, क्या करना। ढूंढ रहे थे उन्ना भी, किसके भी गर्दन पे पूरा बोझ डाल देगा अपन बच जाएंगे बोल के। इन्हों मिल गए। कौन मिल गए? हाँ अम्मी, कौन मिल गए? हाँ उन्हों मिल गए। अब उन्होंने क्या बोले? सुनो, मौसीकी जायज है। बोले क्या बोले? आवर स्टूडेंट्स, आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी चॉइस है, गाना सुनना चाह रहे, ओके माय स्टूडेंट्स, गाने जायज है, मौसीकी जायज है, बोल देना उस पर। क्या ये इस्लाम है जी? अरे बोलो ना, नहीं है। इस्लाम है? नहीं है। तो अब हम जबरदस्ती किसी मुसलमान को गुमराह बोल रहे हैं, या जो अपने हाथों से गुमराह हो गया हम गुमराह बता रहे हैं? बोलो, उलमा गुमराह बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बना रहे क्या? बता रहे हैं। उलमा गुमराह बना रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहे। ये उलमा क्या बोल रहे? गुमराह बना रहे, बोले बना रहे। हमला हमारे बड़े उलमा बना रहे हैं। शौक है, टाइम है, उतना टाइम है क्या गुमराह बनाने का? बना रहे नहीं, क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो बना रहे हैं और बता रहे हैं में फर्क समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। बना रहे हैं बोले तो नून से आता, बता रहे बोले तो ता से आता। नून पे कितने नुक्ते रहते? ता पे कितने नुक्ते रहते? 2। अपन क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, एक नुक्ता है, इन लोगों को कितने नुक्ते दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो अपन जाना दवाखाने को ना जाना, कोई दवाखाने को जाना, आंखों के जी को से जाके बोलना के डॉक्टर साहब मेरे को 1 का 2 दिख रहा जी, जरा सही ऐनक दियो, दवा दियो। कहीं को नुक्ता 1 है तो 2 दिख रहा उन लोगों को। हम हमारे अकाबिर उलमा फितनों को फितने बना रहे नहीं, क्या कर रहे? बता रहे। हम ये लोग क्या समझ रहे? बना रहे समझ। इसी तरह देखो जावेद अहमद गामदी साहब एक और बात क्या कहते हैं, हम जिन्स परस्ती बोलते मालूम? गे कल्चर, गे कल्चर बोलता मालूम होगा? आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ। कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये काम करी थी तो अल्लाह ताला सख्त सरीन अजाब दिए थे। 4-5 अजाबा मिले उनको। यही काम करती थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मर्द मर्दों के साथ जाते थे, मर्दों को मर्दों के साथ ख्वाहिश पूरा करना अच्छा दिखता था, फितरत के खिलाफ। आज आप देखेंगे मगरिबी ममालिक में तो ये कल्चर आम होता गया, अब इंडिया में भी आ रहा। आदमी आदमी की शादी होना शुरू हो गई, आदमी आदमी शादी कर लेते, फिर दोनों वीडियो बना के अभी जवाब भी दे रहे, हम लोग कैसा भी रहते भाई तुम लोगों को ही को, हम लोग कैसा भी खुश रहते आप लोगों को ही को। एक साहब दोनों शादी कर लिए, इंटरव्यू में बोल रहे थे, बोले कि आप शादी कर लिए ना, फिर आप लोगों को बच्चा कैसा होता? अरे बच्चा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम लोग बच्चा गोद लेके पाल लेते, हम लोग यतीमों का सहारा बन जाते। तो मेरे को अगर मिलता तो मैं बोलता था यतीमों का सहारा बनने के बाद शादी करने की क्या जरूरत है भाई, वो तो बगैर शादी के भी बन सकते हैं ना। नहीं, बच्चे को गोद लेना है, पाल लेना चाह रहे तो गए तो वहां पर शर्त रहती क्या शादी करे पाल लेना बोल के? आप खाली जाके भी बोलो साहब मैं बच्चे की परवरिश करना चाह रहा हूं, बोले देते बच्चा। अजीब व गरीब किस्म के हालात चल रहे, अल्लाह हिफाजत फरमा। इस्लाम में आदमी आदमी की शादी नाजायज है, नाजायज है, नहीं होती शादी, हराम है, हराम अमल है वो करना। लेकिन जावेद अहमद गामदी साहब को जो लोग फॉलो करते, कहाँ करते वाला मैं ज्यादा फॉलो? कहाँ? यूरोप। कहाँ पर? यूरोप, मगरिबी ममालिक, मालदार लोग, पैसे वाले लोग
دین سے دور لوگ زیادہ فالو کرتے, کیونکہ ان کو ایک نیا اسلام چاہیے بھائی, ہمارے حساب کا اسلام, ہماری مرضی کا اسلام, اپنی مرضی پہ جی لینا اور ہم کو مسلمان بھی بولنا, یہ چاہ رہے وہ لوگ. تو جاوید احمد غامدی صاحب کیا کرے, المورد ایک انگریزی مجلہ ہے, اس میں انہوں اگست 2005 کے جو آیا تھا نا منتھلی میگزین, وہ اس کے اندر جو ہے سو انہوں کیا کرے, اس میگزین کے اندر, وہ منتھلی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, اس کے اندر یہ لکھے ہم جنس پرستی ایک فطری چیز ہے اس لیے جائز ہے. کیا بول رہے انہوں کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کرا, لڑکا لڑکے کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرا, لڑکی لڑکی کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کری, تو یہ ایک نیچرلی عمل ہے کہتے ہے جی. اب بولے تو کیا ہے, میں بولا تو برا دکھتا, لیکن ان کو نیچرل دکھ رہا ہوں گا, یعنی اب جس کو نیچرل دکھ رہا ہوں نا بولیں گے نا صاحب, ان کی نظر میں نیچرل ہوں, ہماری نظر میں تو گھن آتی, کوئی تصور نہیں کر سکتا. ارے ایک آدمی سے کہتا غلط کام کرتا تھا, چھی 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 بول کے بولتے, لیکن اب ان کو اچھا دکھ رہا, انہوں بول رہے ایک نیچرل عمل ہے کہتے, فطری چیز ہے کہتے, اس لیے جائز ہے بول رہے. اب آپ بتاؤ, یہ جو تحقیق ہے 1400 سال کے علماء میں, کوئی یہ تحقیق پیش کرا جی, کرے کوئی ایک تو بھی بتاؤ آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کام لوط علیہ السلام کی قوم کری, وہ کام جو قوم کرے گی, اللہ نے جیسے قوم لوط کو تباہ کیا ویسے اس قوم کو تباہ کرے. یعنی جو گے کلچر کو پروموٹ کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آئے. اور جاوید احمد غامدی صاحب کیا بول رہے ہیں, جائز ہے. اب وہ سن کے نا بھائی, ایک آدمی اسلام کا حکم سمجھ کے رکا ہوا ہے, لیکن جب جاوید احمد غامدی صاحب بحیثیت اسلامک اسکالر بتا رہے ہیں کہ میں اسلامک اسکالر, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں گے کلچر کو پروموٹ کرنا یا پھر ہم جنس پرستی یہ جائز ہے, تو اب بندہ کیا سوچیں گا, صاحب جب اسلام میں ناجائز نہیں ہے تو غلط کیا ہے کرنا, سوچیں گا نا سمجھیں گا. تو ایک گندا ماحول آگے بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا. اچھا آپ بولو, نماز پڑھنا کیا ہے اسلام میں, فرض ہے, صحیح بولو جی, پکا, کتنے ٹائم, 5 ٹائم, یہاں بھی 5 ٹائم ہی ہے, صحیح بولو, صحیح نہیں, بعض جگہ 4 ٹائم ہی ہے. فجر کی نماز چھوڑ دی مسلمان آپ, اونلی 4 نماز. وہاں مسجد کے وہ کہہ رہا تھا, وہ نمازوں کا نقشہ نظام الاوقات میں 5 رہتے, لیکن ریئل لائف میں ہاں ریل بنانے کے لیے 5. بندہ ریل بنایا سمجھو انسٹاگرام پہ, ریل میں بنا تھا اسلام میں 5 نمازیں فرض ہے, اللہ 5 نمازیں پڑھنے سے بہت خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز. لیکن پوچھو فجر پڑھے گا, پوچھو, نو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اے فجر, میں فجر کی نماز نہیں پڑھا اور میں نہیں پڑھتا ہوں. ریئل لائف میں ریل لائف میں فرق ہے. ریل دیکھے تو 5 نمازیں, ریئل لائف میں فجر گول. اس لیے پوچھا یہاں 4 ہے 5 ہے, پکا پکا بولو. اگر اگلا سوال میں یہ کرا سمجھو, کون کتنے پڑھ رہے ہیں اتنے نمازاں بولو, بولو تو کتنے نمازاں باقی رہتے ہوں گے. اگر یہ بولے سمجھو بھائی جو 5 پڑھ رہے ہیں 5 بولو, جو 4 پڑھ رہے ہیں 4 بولو, جو 3 پڑھ رہے ہیں 3 بولو, جو نہیں پڑھ رہے ہیں بولو ایک نماز بھی فرض نہیں ہے. کتنے لوگ نکل جائیں گے نماز فرض نہیں ہے بولنے والے. میرے بھائیوں, نماز 5 وقت کی فرض ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نماز کے چھوڑنے پہ کیسی سخت سخت وعیدیں حدیثوں سے جمع کرے. کیا کرے, حدیثوں سے جمع کرے. فضائل اعمال حضرت شیخ کے دل کی باتیں نہیں ہیں, وہ حضرت شیخ حدیثیں نقل کرے. بہت بڑے محدث تھے. بعض لوگوں کیا سمجھتے, انہوں اپنی طرف سے لکھے سمجھتے. ارے اولے کہ اپنی طرف سے کیسا لکھتے, حدیثیں جمع کرے. ماشاءاللہ ایسے بڑے محدث تھے, کتنا اثر ہے ان کی تحریر میں. تو آپ پڑھو, نمازوں پہ سخت سے سخت سزائیں لکھی گئی, حدیثیں نقل کرے حضرت شیخ. اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں ہیں, لیکن چونکہ ہم زیادہ آسان سے کتاب پڑھتے اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. منتخبہ حدیث میں دیکھو آپ, کیسی بڑی حدیث کی کتاب ہے. ریاض الصالحین میں دیکھو آپ, مشکات الاثار میں دیکھو آپ, مشکات شریف میں دیکھو آپ, نماز کی وعیدوں پہ. سیاہ ستہ میں دیکھو آپ, کئی حدیثیں ہیں, عربی میں, اردو میں, سب زبانوں. جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے, بے نمازی کے بارے میں اپنے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ نماز کے چھوڑنے پہ کوئی سزا ہے کیا. اب چونکہ انہوں اسکالر ہے نا صاحب, اب انہوں اسلام بتا رہی, تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہر چیز. آپ بولو نماز کے بارے میں سزا ہے یا نہیں ہے, یہ سوال پوچھنے کی ہم میں سے کسی کو ضرورت ہے؟ ارے بولو جی بھائی, ہے کسی کو ضرورت ہے بھائی؟ کسی کو بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کو معلوم, پڑھنے والے کو بھی معلوم, نہیں پڑھنے والے کو بھی. ہاں بھائی نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن گناہ ہوتا صاحب,
اللہ معاف کرے میرے گناہ کو، بلکہ ہر آدمی سوچتا، بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ گناہ ہوتا نماز چھوڑنے سے، بلکہ لیکن پوچھنا نہیں پڑتا. اور وہ جاوید صاحب کو پوچھے تو انہوں کیا بول رہے ہیں؟ نماز کی تاکید تو کی گئی ہے مگر سزا نہیں ہے. کہتے کیا نہیں ہے؟ کہتے کون بول رہے ہے؟ اور ایک نام بتاتا ہوں میں، زور سے بولو. ہاں یاد رکھو، بھولو نکو. اب انہوں ایسا بول رہے ہیں. اب آپ بولو یہ صحیح اسلام ہے یا اسلام کے نام پہ ایک نئی بات بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ ارے خاموش کے بیٹے خوش ہو رہے گا اپن کو بھی، پھر آدھا خاموش کے بیٹے زور زور سے بولو. کیا بتا رہے اسلام کے نام پہ؟ ایک نئی بات بتا رہی. آگے دیکھو اور کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے ذمے، اور ایک ویڈیو میں ہے جواب یہ، ہمارے ذمے ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے. کہتے ہیں بعض جرائم کی جیسے متعین سزائیں ہیں ایسے نماز کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. کہتے نا اس جیسے قتل کی سزا ہے نا بھائی، بدلے میں مارا جائیں گا یا پھر کچھ قصاص ادا کرنا پڑیں گا، کچھ پیسے وغیرہ دینا پڑیں گا. لیکن کیا بول رہے صاحب؟ نماز کی ویسے سزا نہیں ہے بلکہ بر. اب آپ اندازہ لگاؤ، سوچو میرے بھائی، کیا ایسا آدمی اسلامک اسکالر ہو سکتا؟ ارے بولو نا، اب تو زور سے بولتا کم سے کم. ہو گیا مولانا آگے شاید نہیں. مولانا تشریف لا لیے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب بالکل آئیں گے انشاءاللہ، ختم کر دیں گے، پریشان مت ہو. آپ نہ بولیں گے 15 منٹ جواب آپ پوچھتے بولے، 15 منٹ بول کے 20 منٹ ہو گئے ختم ہی نہ کر رہے ہیں بول کے بولیں گے. چلو بھائی بات ختم ہو گئی، جتنے باتیں میں سنانا تھا وہ آپ کو سنا دیا. بس ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں مصعب آ جائیں گے انشاءاللہ. جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو علماء نے یہ فرمایا کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے عقیدے کا منکر ہے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج. کس کا فتویٰ ہے یہ؟ دارالعلوم دیوبند کا. اسی طرح جامعہ اسلامیہ بنوریا ٹاؤن ایک اور بہت بڑا ادارہ ہے پڑوس ملک کا، تو وہاں کا دارالفتہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی کے بہت سے نظریات قرآن و حدیث کے صریح نصوص یعنی جو دلائل ہے قرآن کے واضح اس کے خلاف، اور اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے سے خلاف ہے. یعنی اہل سنت کے جو اجماعی عقیدے ہیں نا اس سے ٹکراتا جاوید احمد غامدی صاحب کا نظریہ. لہذا ایسے بد عقیدہ شخص کی بات شرعاً معتبر نہیں. یعنی مفتیان کرام، علماء کرام ایسے بندے کو اسلامک اسکالر نہیں مان رہے، بلکہ ان کی بات کو بھی معتبر نہیں مان رہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بولو جو جاوید احمد غامدی صاحب کو اسلامک اسکالر مانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں سمجھے؟ پھر سے بولنا. ہاں اچھا، جو اسلامک اسکالر نہیں مانتے انہوں ہاتھ اٹھاؤ. اتنے جنے مانتے؟ پورے جنے نہیں مانتے؟ مانتے؟ ہاں دیگر ہیں پورے آتا اٹھ رہے ماشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب اپن جو ہے تقریباً 1 گھنٹے کے اوپر 1.5 گھنٹے سے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 1.5 گھنٹے کی اس گفتگو میں آپ حضرات بتاؤ اتنا تو بھی فائدہ ہوا؟ ادھر والوں سے بولو جی، ہوا کچھ تو بھی؟ کیونکہ بیٹھے دین کی نسبت سے، اور یہ جو بیانات ہیں نا، نماز کی یہ فضیلت ہے، قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے، یہ نہیں سنا رہے یہاں پر. تسبیح فاطمی پڑھنے سے یہ فضائل یہ نہیں سنا. اس لیے پوچھ رہا ہوں چونکہ نئی بات ہو رہی تو سمجھ میں آئی نہیں آئی. فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ اتنا تو بھی ہوا؟ ادھر والوں کو تھوڑا بھی نہیں ہوا؟ منڈیاں ہلا رہے تھے بہت سمجھنا، تھوڑا سمجھنا. ادھر والے بھائیوں کو ہوا نا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ جاوید بھیا کو سمجھ میں آ گیا؟ بھیا سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ اگر بھیا کہیں بھی رستے میں دکھ گئے یا ویڈیو میں دکھ گئے تو اسٹیٹس شیئر کر کے رکھ لیں گے واٹس ایپ پہ یا بائیکاٹ کریں گے. اچھا کون کون اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بتائیں گے بولو؟ اب اٹھا لو 2-3 بار ہاتھ اٹھانا ہے خالی، اب ختم پہ ہے مسئلہ. بتائیں گے کیا بول کے بتائیں گے؟ انہوں بولتے ارے قرآن سے بات کر رہے ہیں نا، بول کے بولتے کیا بولتے؟ حدیث سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں میرے سر کا نہیں بات کرتے کہیں آپ لگا سمجھیں گے نہیں سنیں نا آپ لگا. انہوں کیسا بولتے؟ میں بولتا ہوں قرآن شریف میں یہ آیا ہے ایسا بولتے ہیں. بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ ابن عمر سے یہ مروی ہے، اس کے بارے میں مدینے کے صحابہ یہ کہتے ہیں، یہ اس چال ہے ان کا بولنے کا. تو کہیں آپ لگا سن کے بولیں گے ارے وہ مولانا کیسا کیسا کی بولے، انہوں کتنا اچھا بول رہا، نہیں میٹھا بول رہا، دیکھو ایسا دکھ رہا کہ ان کا بات سنے تو شیرہ منہ میں حیدر کا دکھ رہا، ایسا سمجھ کے سننا سن لیتے گا. بولو جی
نہیں سنتے. دوسروں کو بتائیں گے. اچھا جاوید احمد غامدی صاحب امت کے لیے رحمت ہے زحمت ہے؟ امت کے لیے فتنہ ہے یا رہبر ہے؟ اسلامک اسکالر ہے یا اسلام کے نام پہ چور ہے؟ میں تو نہیں بول رہا ہوں. دیکھو بھائی ویڈیو والوں کو بول رہا ہوں, ان لوگ بعد میں میرے کو بولتے بھائی یہ مولانا فسادیاں آئیں گے, تو میں پوروں کے آپ لوگوں کا نامہ لے لیتا ہوں. بھائی جس کو بولنا ہے, اگر ہمت دم ہے, جاؤ مسجد نور الانوار گوتم نگر میں, بڑے بڑے بزرگ نیک لوگاں بھی سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں, خالی ان کو دیکھے تو تم لوگاں ڈر کے نکل جانا مسجد کے باہر, ارے اتنے انگلا نورانی ہم لوگاں شیطانی بول دیتا ہوں. میں نہیں بولنا نا. ہاں تو بھائی سب لوگاں سمجھ گئے نا بھائی, جاوید احمد غامدی صاحب کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. امت کا ایمان کے لٹیرے ہیں, امت کو اسلام کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں. عورتیں بھی سن رہے بہت سارا, اپن گھر میں نہیں رہتے, بیگم صاحبہ کا اسٹیٹس بھی چیک کرتے رہنا ذرا. ہمیشہ انہوں کھانے پینے کے کپڑوں کے نہیں رکھتے, بعض اوقات ایسے بھی رکھتے. بولے کہ کتنی اچھی بات, بولے نہیں تمہارے مول صاحب گھر سے باہر نکلے تو پردہ اوڑھ کے نکلو, اوڑھنی اوڑھ کے نکلو, نقاب پہن کے نکلو, آنکھیں چھپا کے نکلو. انہوں دیکھو کتنے اچھے مول صاحب ہے. کیا کرنا اپن؟ ہاں فون ہی بند کر دینا, لڑائی ہو جاتی پھر خطرناک. وہ پورے لڑائیاں جو فون سے ہو رہے اپنے سے ہوتے, پھر اب ویسا نہیں کرنا, ان کو سمجھانا. دیکھو بیگم یہ جو بندہ ہے یہ اسلامک اسکالر نہیں ہوتا, یہ چور ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ اسلام اور قرآن کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے بول کے یہ بتائیں گے. نہیں آ رہا, ختم تھک گیا سر کا دکھ رہا, ابھی بھی ویسی آواز نہیں ہے جیسی ہونا. پیچھے والے ناراض دکھ رہے ہیں, اب سامنے والے ناراض دکھ رہے ہیں, سب بتائیں گے انشاءاللہ. چلو اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. ابھی ہمارے آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ, افہام و تفہیم کے اچھے انداز کے ساتھ ہمارے مفتی عبدالقوی عمر صاحب حسامی مدظل العالی نے ہمارے سامنے فتنہ غامدیت کو رکھا. دا میسج میڈیا چینل, اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات, نعتیں, مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے, جیسے جوش, موج, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. دین کی اہم, قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649. گرین ویل ہائی اسکول. ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں
مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔